اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ تم کمپرومائز کر لیا کرو، اور اپنی خواہشات کو کبھی بھی اپنا جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہوں گے۔ غرور کس بات کا جناب، آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، ہار کیا اور جیت کیا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی جانب لے جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو گلے میں تعویذ کی بجائے مولوی بھی باندھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو قائل بھی امیدوں سے ہے اور زندگی بھی امیدوں پر ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ اور امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی ہے۔ انسان جانتا بھی ہے کہ امیدیں دکھ دیں گی، لیکن دل پھر بھی امیدوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور سنبھلنے کا عمل زندگی کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دوائیں مصیبتوں کا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رکھتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔
قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں، سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی دعا کا راستہ بند نہیں کرتا۔ اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو اور دعا کرتے رہا کرو۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔